الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور وإن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ويقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور وہ اپنی مرضی سے اس کائنات میں تصرف کرتا ہے. جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہے حکومت چھین لیتا ہے. دن کا مالک بھی اللہ، رات کا مالک بھی اللہ، سردی کا مالک بھی اللہ، گرمی کا مالک بھی اللہ، صبح شام کا مالک اللہ ہے. وہ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ وہ عاجز ہوتا ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے. اس کا علم ساری کائنات کو محیط ہے اور ساری کائنات اس کے علم تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ساری کائنات کا ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ حکمت سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے. واللہ علیم حکیم. اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی حکمت کا مظہر ہے. ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مصیبت اور پریشانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کسی پر مصیبت آتی ہے انسانوں پر، اس کائنات میں، تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. یہ پورے قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے فرمایا. یہ ہماری مسجد کے سامنے بھی یہ تخریر لگی ہوئی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تم میں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اکثر تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، اور یا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مصیبت لاتے ہیں امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر، جیسے انبیاء علیہ السلام پر جو مصیبتیں آتی ہیں. ورنہ اصل جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا.
خشکی اور سمندر میں فساد، بربادی، خرابی، تباہی، نقصان برپا ہو گیا، ظاہر ہوا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی تکلیف پہنچا کر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کا توفیق ہو جائے، اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دیں۔ تو مصیبت ہمیشہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ عام طور پر ہمارے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے، خرابی پائی جاتی ہے کہ جب بھی ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، کسی جنات آ گئے، کسی کی نظر لگ گئی، کسی کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی دوسروں کی طرف نظر جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مصیبت تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اس کی طرف میری اور آپ کی نظر نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصیبت تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، کہ جادو، جنات، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں آ گئی۔ فوراً عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بھائی کوئی تعویذ کر دیں۔ اس میں بھی ایک طرح سے تکبر ہوتا ہے کہ گویا کہ میں تو پاک صاف ہوں، میرے اندر کوئی خرابی نہیں۔ بلکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے علماء سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بھئی اللہ سے معافی مانگو، کہتا ہے میرے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں، اللہ انا الیہ راجعون، میرے اندر کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار کرتے تھے اور دن میں 70 سے زیادہ معافی مانگتے اللہ سے۔ دن میں 70 بار سے زیادہ معافی مانگتے ہیں، اور عرب میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ تو جناب رسول اللہ جن کے سارے گناہ معاف ہیں وہ تو معافیاں مانگنے اللہ سے، اور میں اور آپ جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سارے گناہ ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، بدنظری کا گناہ، غیبت کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، دھوکے کا گناہ، دل میں تعصب، نفرت، بغض، کینہ، حسد، بخل، یہ وہ گناہ جو ہم سب میں پائے جاتے ہیں۔ ناشکری، بغض، کینہ، قطع رحمی وغیرہ، جھوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی، سود خوری کے وبال یہاں عام ہو چکا ہے۔ لیکن ہم پر جب مصیبت آتی ہے ہم کہتے ہیں بھائی معافی مانگو، کہتے ہیں کسی کی معافی، میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا نماز کا پوچھو کتنے وقت کی نماز پڑھ، کہتے ہیں بس 3 وقت بھی پڑھ لیتا ہوں، فجر مشکل ہے، اور گناہ کوئی نہیں۔ اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، پیغمبر کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال جب بھی مصیبت آئے تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، خواہ اللہ کی طرف سے امتحان آزمائش ہو، لیکن عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی سمجھے نہیں میرا گناہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اگرچہ امتحان ہو، آزمائش ہو، لیکن مجھے یہ سمجھنا ہے کہ نہیں میرے گناہ کا نتیجہ، میرے سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے مخلوق نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کا حق ہے۔ اللہ کی قدر کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، مجھ پر مصیبت میرے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ وہ عمل مجھے معلوم ہے یا نہیں معلوم، دانستہ ہے یا غیر دانستہ ہے، جان بوجھ کر کیا یا جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن بہرحال عمل ہے۔ اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، پھر فوراً اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اور اس مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، اے اللہ تیری طرف سے میں اس پر صبر کرتا ہوں، مصیبت میرے عمل کی وجہ سے ہے اور تیری طرف سے ہے، اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رحیم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، میں تو گناہگار ہوں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پیغمبر ہیں، آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر ہم نے معاف نہیں کریں گے تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، 950 سال دعوت دی، 950 سال، 1350 سال عمر تھی، 1350 سال عمر تھی، 950 سال دعوت دی، لیکن فرماتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چھوٹا سا گناہ بھی اگر ہو گیا تو اللہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور گناہ کیا ہوا تھا؟ اپنے بیٹے کے لیے معافی دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو نجات عطا فرما دیں۔ ایک طرف 950 سال کی دعوت ہے، عبادت ہے، اور دوسرا ایک معمولی جو دعا ہے، لیکن اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا حال ہے کہ زندگی بھر گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں، معمولی عبادت ہے ہماری، معمولی عبادت، عبادت بھی عبادت کہلانے کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو مصیبت آتی ہے ہمارے اعمال سے، اور لاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کرنا کیا چاہیے؟ فوراً اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اگر مصیبت آ جائے اور انسان بے صبر ہو جائے، اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دے، اللہ آپ نے میرے اوپر ظلم کیا، یا اللہ میرے اوپر زیادتی ہو گئی، تو یہ تباہی ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ اور ناکام ہو گیا۔ بلکہ انسان یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے میرے پر رحم فرمایا، اور جو حالت آپ کی طرف سے آئی میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ اگر مایوس ہو گیا اور اللہ کی ناشکری کی تو ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر مصیبت ختم بھی فرما دیتے ہیں۔ مصیبت بہت تھوڑا عرصہ ہوتی ہے، راحت ہمیشہ ہوتی ہے، راحت ہمیشہ ہوتی ہے، مصیبت تھوڑا عرصہ ہوتی ہے۔ جب مصیبت ختم ہو جائے تو پھر ہماری مزاج یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں واہ میری سمجھداری کام آ گئی، میری چالاکی کام آ گئی، میرا پیسہ کام آ گیا، بینک بیلنس کام آ گیا، میں اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، آغا خان سے علاج کروا لیا، فلاں سے علاج کروا لیا، میرے اندر ول پاور ہے، ول تھرو ہے، فلاں چیز ہے، اس سے کام ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا، واہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ول پاور شروع میں کہاں تھی؟ مصیبت آتے ہوئے کہاں تمہاری ول پاور کہاں چلی گئی؟
بھائی جب مصیبت ختم ہو تو سمجھو صرف اللہ کے فضل سے ختم ہوئی ہے. مصیبت لانے والا بھی اللہ اور مصیبت ختم کرنے والے بھی اللہ ہیں. وَإِذَا ذَقْنَا نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّا مَسَّتْهُ يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. مصیبت ختم ہونے پر تکبر کرنا، اپنی ہوشیاری، پیسہ، دولت، سمجھداری، اسباب پر توجہ کرنا، یہ نافرمانی ہے. بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ مصیبت جب ختم ہوئی میرے اللہ کے فضل سے ہوئی، نہ ڈاکٹروں سے ہوئی، نہ دوائی سے ہوئی، نہ سمجھداری سے ہوئی، نہ میری ہمت سے ہوئی. کچھ ہمت نہیں ہے. کوئی طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی چیز کی، کسی نیکی، کسی برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ہیں. جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہوا، جو ہوگا اللہ کے فضل سے ہوگا، جو کریں گے اللہ اپنے فضل سے کریں گے. اس لیے ہمیشہ نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ محض اللہ کا کرم ہے. مال، دولت، عزت، شہرت، اولاد، جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے. کوئی سمجھداری نہیں ہے. ہم جیسے بہت سارے سمجھدار روڈوں پہ گھومتے ہیں، ہم جیسے بہت سارے سمجھدار بیکار گھوم رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں میں نے بڑی سمجھداری سے کاروبار کیا، مجھے اللہ نے پیسے. نہیں، جو کچھ مقدر میں تھا وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. بعض دفعہ ایک آدمی ہوتا ہے انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، انگوٹھا چھاپ اللہ کو کروڑوں عطا فرماتے ہیں. اور بعض دفعہ ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے لیکن زیرو ہوتا ہے. تو ان اسباب میں کچھ نہیں رکھا. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ خالق اللہ کی فضل سے ہے. اس لیے ہمیشہ صبر اور شکر. جب مصیبت ہے تو اعمال کا نتیجہ سمجھنا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آیا اور صبر کرنا. اور جب مصیبت چلی جائے تو خالص اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اے اللہ، یہ مصیبت آپ ہی لائے تھے اور آپ نے اپنے فضل سے دور فرما دی. یہ بھی نہیں سمجھنا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی ختم ہو گئی. نہیں، اپنے عمل کو سمجھنا ہی نہیں ہے. ہماری عادت یہ ہے جب نعمت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے میری کون سی نیکی قبول فرما لی. ٹھیک ہے، اللہ کا فضل نیکی سے کرتے ہیں لیکن مجھے سمجھنا نہیں ہے. ہمیں یہی سمجھنا کہ اللہ نے فضل سے کیا ہے، کہ پتہ نہیں کون سی میری دعا قبول ہو گئی. بھائی کوئی بھی راحت آئے تو یہ سمجھنا کہ اللہ نے فضل کر دیا، میری نیکی اس قابل ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نیکی انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتی. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی نیکی، آپ تو امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی نیکیاں بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی. فرمایا نہیں، میری نیکیاں بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتی. ہر شخص جنت میں اپنے اللہ کے فضل سے جائے گا. ہاں اللہ فضل اس پر فرمائیں گے جو نیکی کرے گا. ہاں اللہ نے مجھے ڈھانپ دیا رحمت کے ساتھ. میرے عزیز بھائیوں، ہماری نیکیاں تو اس لائق ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے یہی سمجھنا چاہیے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تم پر جو نعمت آتی ہے، جو راحت آتی ہے وہ خالص اللہ کا فضل ہے.
نیک اعمال بھی کریں، صدقہ بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں، اللہ سے معافی بھی مانگیں، لیکن اس پر جو راحت آئے وہ خالص اللہ کا فضل سمجھیں۔ ہمارے عمل کو قبول کرنا بھی اللہ کا فضل ہے، ہماری نیکی کو قبول کرنا ہی اللہ کا فضل ہے، نماز کا قبول کرنا ہی اللہ کا فضل ہے، تلاوت قبول ہو جائے یہ اللہ کا فضل ہے، ہر عمل اللہ کا فضل ہے، اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو راحت اور مصیبت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مصیبت ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں اور راحت اللہ کے فضل سے آتی ہے۔ جب مصیبت آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، اور جب راحت آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے مومن ہمیشہ کامیاب ہے، مومن ہمیشہ کامیاب ہے۔ اگر مومن پر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اور مومن پر راحت آ جائے تو شکر کرتا ہے اور شکر کرنے والا کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔